إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، شکر و احسان، فضل و کرم اس اللہ کا ہے جو اکیلا تنہا ساری عبادتوں کا حقیقی حقدار ہے، جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر ہے، جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے اور آخرت کے دن کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتیاں ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کا سب سے برگزیدہ طبقہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً رحمت کائنات، شافع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں سورہ الحجر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی عظمت اور قرآن حکیم کے ہم پر جو حقوق ہیں اس تعلق سے چند ایک بات بطور یاد دہانی رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے فہم سلف کی روشنی میں کہنے، اور ہم تمام کو ان باتوں کو بغور سننے، سمجھنے، غور کرنے، یاد رکھنے اور حتی الامکان، حتی الاستطاعت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ شہر القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا مہینہ۔
اور یقیناً یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم میں سے بیشتر بہت سارے لوگ قرآن حکیم سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اپنا رشتہ مضبوط کر لیتے ہیں، خواہ وہ زبان سے تلاوت کا معاملہ ہو، خواہ وہ عمل سے متعلق ہو، اور خواہ وہ دل سے متعلق ہو۔ ہمارا رشتہ قرآن سے رمضان میں زبان کا بھی ہوتا ہے، یعنی تلاوت ہوتی ہے۔ ہمارا رشتہ قرآن سے جسم کا بھی ہوتا ہے، یعنی عمل ہوتا ہے، اور ہمارا رشتہ قرآن سے دل کا بھی ہوتا ہے، یعنی ہمارا دل بھی قرآن سے جڑ جاتا ہے۔ لیکن کیا اس تعلق کو ہم اپنے لیے کافی سمجھ لیں کہ قرآن سے ہمارا رشتہ زبان کا ہو جائے، قرآن سے ہمارا رشتہ جسم اور اعضاء و جوارح کا ہو جائے، اور کہیں نہ کہیں ہماری جو کمزوری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق حقیقی معنوں میں دل سے قرآن سے نہیں ہوتا ہے۔ حقیقی علم اللہ کو ہے، حقیقی علم اللہ جانتا ہے، سارے لوگوں کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات علیم بذات الصدور، سینے کے اندر دفن ہوئے اور چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والی ہے۔ لیکن ہمارا رویہ، ہمارا سلوک، ہمارا کردار اتنا ضرور اشارہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق قرآن حکیم سے زبان کا تو ضرور ہے، اور اعضائے جسمانی کا تعلق ضرور ہے، یعنی عمل کا کہیں نہ کہیں، لیکن قلبی تعلق جو قرآن حکیم سے ہمارا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر ابو العالیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو العالیہ کہا کرتے تھے، کُنَّا نَعُدُّ مِنْ أَعْظَمِ الذَّنْبِ، ہم اپنے دور میں بڑے گناہوں میں اس بات کو بھی شمار کیا کرتے تھے، چھوٹے گناہ نہیں، عظیم گناہ، اعظم الذنب، بڑے گناہوں میں اس بات کو بھی شمار کیا کرتے تھے یا گنا کرتے تھے۔ کیا ہے وہ گناہ؟ ان یتعلم الرجل القرآن، کہ ایک انسان قرآن حکیم سیکھ جائے، خواہ اس کا پڑھنا سیکھ جائے، خواہ اس کا معانی سیکھ جائے، خواہ اس کا عمل سیکھ جائے لیکن قرآن، ثم ینام، اور دن ختم ہو جائے، رات آ جائے اور پھر سونے لگ جائے، لا یقرأ منہ شیئا، لیکن سیکھنے کے باوجود، چاہے وہ تلاوت کا سیکھنا ہو، الفاظ کا سیکھنا ہو، معنی کا جان لینا سیکھ لینا ہو، اور پڑھے بغیر سو جائے، تو اس کو ہم کیا شمار کرتے تھے؟ نعد من اعظم الذنب، یہ سب سے بڑا اور عظیم گناہ شمار کرتے تھے۔ یہ قرآن سے ان کا قلبی تعلق تھا، یعنی قرآن حکیم جان لینے کے بعد، اتنا عظیم کلام سمجھ لینے کے بعد، اس کے بعد بھی انسان بغیر کچھ پڑھے سو جائے، یہ ہمارے یہاں ایک عظیم گناہ ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں ایک عظیم گناہ شمار ہوتا تھا۔ یہ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے، روایت صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کبار تابعین میں آتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے کئی صحابہ کرام سے کسب فیض کیا، علم حاصل کیا، ان کی شاگردی کا شرف انہیں حاصل ہوا، تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وعلمت، میں نے اس بات کو اچھی طرح جان لیا، مجھے معلوم ہو گیا، ان الطریق موحش، کہ آخرت کا سارا سفر، سارا راستہ، سارے مراحل بہت وحشتناک ہیں، تنہائی والے ہیں، وہاں اکیلے پورا راستہ سفر طے کرنا ہے، قبر کے مراحل ہو،
برزخ کے مراحل ہو، حشر کے مراحل ہو، حساب و کتاب کے مراحل ہو، یہ سارے مرحلے، یہ سارا سفر دنیا کا ایک سفر ہے۔ ہم سفر کر رہے ہیں، بچپن سے نکلتے ہیں، لڑکپن کی عمر میں آتے ہیں، نوجوانی کی عمر آتی ہے، ادھیڑ عمر آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے ہم سفر طے کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ بہت لوگ ہوتے ہیں، کبھی ہماری ماں ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کبھی ہمارا باپ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور آگے بڑھتے ہیں تو بھائی بہن ساتھ ہوتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں دوست یار ساتھ ہوتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں تو کوئی اور مونس، کوئی اور غمخوار مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ساتھ دینے والا تو ضرور ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد پوری آخرت کا سفر اکیلا طے ہوگا، قبر کے مرحلے اکیلے طے ہوں گے۔ کہتے ہیں علمت ان الطریق موحش، مجھے معلوم ہو گیا کتاب و سنت کی نصوص سے، آخرت کا پورا سفر اکیلے طے کرنا ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ غم بانٹنے والی ماں نہیں ہوگی، دلاسا دینے والی بیوی نہیں ہوگی، شفقت کا ہاتھ رکھنے والا باپ بھی نہیں ہوگا، کندھے پر ہاتھ رکھنے والا دوست بھی نہیں ہوگا۔ جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ اس پورا سفر تنہائی کا سفر ہے، وَلَيْسَ مَعِي أَنِيسٌ، اور میرے پاس کوئی غمخوار میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہوگا، سب ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو میں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں فَحَفِظْتُ الْقُرْآنَ، میں نے قرآن حکیم حفظ کر لیا، قرآن حکیم سے رشتہ جوڑ لیا، قرآن حکیم کو اپنا غمخوار بنا لیا، قرآن حکیم سے اپنا قلبی رشتہ جوڑ لیا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا حال کہ قرآن حکیم سے یہ دل کا رشتہ ہوتا، وہ اس کو غمخوار سمجھتے، وہ اس کو دوست سمجھتے، وہ اس کو شفقت کرنے والا باپ کی حیثیت سے دیکھتے۔ آخرت کے سارے مراحل میں کوئی کام آنے والا دوست ہے، کوئی غمخوار اگر ہے، کوئی درد سمجھنے والا ہے تو وہ قرآن حکیم ہے۔ فَحَفِظْتُ الْقُرْآنَ، میں نے قرآن حکیم حفظ کر لیا۔ اس بات کو سیر و اعلام النبلاء میں صاحب مصنف نے ذکر کیا ہے۔ اس کی زیادہ اور آگے بڑھیے تو قرآن سے ہمارا قلبی رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ ابو حمام ایک بڑے امام گزرے، انہوں نے عیسیٰ بن وردان سے پوچھا، یہ بھی تابعین میں سے آتے ہیں، ان سے پوچھا مجھے بتاؤ ما غایت شہوتک من الدنیا، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کی حیثیت ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی اوقات بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ فنا ہونے والی دنیا، ختم ہونے والی دنیا، بوسیدہ ہو جانے والی دنیا، فتنے لانے والی دنیا، یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک خواہش آپ سے ہے، آپ یہ مجھے بتاؤ کہ اس دنیا سے آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سب سے بڑی خواہش آپ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا سے کچھ حاصل کر لیں؟ حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں۔ کیا خواہش کرتے ہیں؟ ما غایت شہوتک من الدنیا، آپ کی سب سے بڑی خواہش، یعنی جب آپ خواہش کرتے ہو، تمنا کرتے ہو، آخری درجے کی تمنا آپ کی کیا ہوگی اس دنیا سے لینے کی؟ فبکا، رونے لگے اور کہنے لگے اشتہی، میری خواہش یہ ہے ان ینفرج لی عن صدری، اسی دنیا میں میرا سینہ چاک کر دیا جائے اور کھول دیا جائے، اور پھر فانظر الی قلبی، اپنا دل نکال کر دیکھوں، اس دل کو میں نکال کر دیکھوں، اور کیا دیکھوں؟ ماذا صنع القرآن فی، اس قرآن حکیم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، مجھ پر کتنا اثر ڈالا ہے، مجھے کتنا اندر سے ہلایا ہے، وما نکأ، اور کتنا زخم کو کریت کیا ہے، کتنا گناہوں کو یاد دلایا ہے، کتنا رب کی عظمت بھرا ہے، کتنا رب کی محبت بھرا ہے، کتنا رب کے احسان کو یاد دلایا ہے، زخم کو ریت دیا ہے میرا، یہ میں دیکھ لوں، یہ میری خواہش ہے دنیا سے، اور کوئی خواہش نہیں۔ دل کو نکال کر دیکھا نہیں جا سکتا، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کہا یہی میری سب سے آخری خواہش ہے۔ اور جب یہ تلاوت کرتے تھے تو کہتے ہیں وَكَانَ عِيسَىٰ إِذَا قَرَأَ شَهِقَ، اتنی رقت طاری ہوتی قرآن کی تلاوت میں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھ جاتے تھے کہ آج ان کی جان نکلنے والی ہے، آج ان کی جان نکلنے والی ہے۔ یہ رشتہ قرآن سے ہمارا دل کا رشتہ ہے۔ کیا ہم نے اس ماہ رمضان میں یا اس سے پہلے کے رمضان میں کیا ہم نے
یہ تعلق جو قلب کا تعلق تھا، جو دل کا تعلق تھا، محسوس کیا؟ نہیں محسوس کیا تو یاد رکھیے میرے اور آپ کی بدبختی ہے، میرے اور آپ کی قلب کی شقاوت اور سختی ہے کہ اس قرآن پر، اس دل پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہے، اس دل پر قرآن کا کوئی اثر نہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ 3 قول ذکر کیے جو اس بات کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں کہ قرآن سے ہمارا رشتہ قلب والا بھی رشتہ ہو، دل والا بھی رشتہ ہو، اس طرح سے ہم قرآن پڑھیں۔ بلکہ اگر انسان کو کچھ بھی نہیں آتا، بہت سارے سلف کا یہ معمول تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے تھک جاتے۔ آج ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ایک صفحہ پڑھا نہیں جاتا، آدھا صفحہ پڑھا نہیں جاتا، آدھے پارے ہم سے تلاوت نہیں ہوتے، تھوڑا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اکتا جاتے ہیں، سستی آ جاتی ہے۔ بہت سارے سلف ایسے تھے، قرآن حکیم کا نسخہ لیتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور جب تھک جاتے قرآن کے مصحف کو اپنے سینے پر رکھ لیتے اور کہتے ہائے میرے رب کا کلام، اس دنیا میں میرے رب کا کلام مجھے ملا ہوا ہے، میرے رب کی باتیں میرے سامنے ہیں۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں جو رب کو نہیں پہچانتے، وحشت ہے وحشت۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں رب کا کلام ملا اور اس پر ایمان ملا۔ ہمارے دلوں میں وحشت نہیں، ہمارے دلوں میں تنہائی نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے رب کا کلام ہے۔ دنیا آج وحشت سے جوجھ رہی ہے، دنیا آج دل کی اندر کی تنہائی سے جوجھ رہی ہے، لوگ جان دے رہے ہیں، لوگ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس دل کو وہ چیز نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، اس دل کو وہ دوا نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، وہ مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، جتنی تعریف کریں اس سب کی کم ہے۔ تو یہ ہے قرآن حکیم سے قلب کا رشتہ، قرآن حکیم سے دل کا رشتہ۔ بڑا اچھا موقع ہمارے پاس میسر آیا ہے، بڑی خوش نصیبی ہے ہماری۔ رب نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، شہر القرآن، قرآن کا مہینہ عطا کیا۔ اس دل کی کیفیت کو بدلنے کی کوشش کریں، اس دل میں وہ انقلاب لے کر آئے۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول یاد رکھیں، عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے قرآن کی جب تلاوت کرو اس فکر میں مت رہو کب قرآن مکمل ہوگا، اس فکر میں مت رہو کب سورت مکمل ہوگی، اس فکر میں مت رہو اتنا حصہ کب مکمل ہوگا، اس فکر میں رہو کہ اس قرآن نے میرے دل پر کتنا اثر ڈالا ہے۔ ایک ایک آیت پر رکو، ایک ایک آیت پر ٹھہرو، دلوں کو جھجوڑو، دلوں کو ہلاؤ، انقلاب پیدا کرو، زلزلہ لے کر آؤ۔ دلوں کا زلزلہ ہونا چاہیے، ہمت کی بلندی کا زلزلہ اور انقلاب ہونا چاہیے۔ یہ رشتہ ہمارا قرآن حکیم سے ہونا چاہیے۔ ایسے مت توڑو جیسے کھجوروں کو توڑ کر بکھیر دیا جاتا ہو، ایسے تلاوت نہیں کرنا ہے، ایسے رشتہ قرآن حکیم سے نہیں بنا۔ ایک آیت پڑھو، غور کرو، ایک آیت پڑھو، اپنے آپ کو جھجوڑو، اپنے آپ کو ہلاؤ، ہر آیت پر رکو اور سوچو، تدبر کرو۔ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے، قرآن حکیم سیکھا، نہیں سیکھ سکے، بہت دوری رہی، علم سے دوری رہی، ماں باپ نے نہیں سکھایا، قرآن نہیں پڑھ پاتے تھے، کوشش کرتے تھے نہیں سیکھ پاتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ قرآن اٹھا لیا ہاتھ میں، اتنا معلوم تھا کہ میرے رب کا کلام ہے، اور قرآن کے آیات پر ہاتھ پھیرتے جاتے اور یہ کہتے جاتے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے پیدا کرنے والے کی بات ہے، یہ مجھے پالنے والے کی بات ہے۔ یہ قرآن سے قلب کا رشتہ ہونا چاہیے، یہ قرآن سے ہمارے ساتھ دل کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اور دل کا رشتہ جب مضبوط ہو جائے گا تو کیا ملے گا ہمیں؟ دل کا رشتہ جب مضبوط ہو جائے گا تو قرآن کی طرف سے ہمارے لیے کیا ملے گا، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کی روشنی میں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط میں ذکر کیا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا ہے، روایت بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا ختم ہونے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی،
ہر انسان کا عمل ایک شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آئے گا. اسی طرح قیامت کے دن قرآن بھی آئے گا. یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا. کالرجل الشاحب، اس آدمی کی طرح آئے گا. الشاحب، جو آدمی تھک گیا ہوگا. یعنی قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم پر عمل، قرآن حکیم سے جو رشتہ ہے ہمارا، جو عبادت والا، یہ جو عمل ہوگا ہمارا، یہ قیامت کے دن کس کی طرح آئے گا؟ ایک بوڑھے تھکے ہوئے آدمی کی طرح آئے گا. الشاحب اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو آدمی یا تو سفر سے تھک گیا ہو، اس کی حالت بدل گئی، رنگ بدل گیا ہو، تھک گیا ہو، یا کسی ایسی چیز سے جو عارضی طور پر اس کے سامنے آئی اور اس کی وجہ سے وہ بدل گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کا جسم تھک گیا. کہتے ہیں ایسے آدمی کی شکل میں قرآن حکیم آئے گا. کیا کہے گا؟ یقول لصاحبہ، اپنے دوست صاحب سے کہے گا. صاحب کس کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں دوست کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، بہت سارے الفاظ آتے ہیں. ایک صاحب کا لفظ بھی آتا ہے. صاحب کا استعمال ایسے دوست کے لیے ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، جو کسی کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، لازم پکڑ لے. جیسے کہا جاتا ہے حدیث میں، لا تصاحب الا مؤمنا، تمہاری دوستی، تمہارا زیادہ تر وقت کس کے ساتھ گزرے؟ مومن کے ساتھ گزرے، ایمان والے کے ساتھ تمہارا زیادہ وقت گزرے، ایمان والے کے ساتھ آپ کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہو. ولا یاکل طعامک الا تقی، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا اگر کوئی کھائے تو کوئی تقوی والا کھائے، کوئی پرہیزگار کھائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کسی مومن، کسی غیر مومن کے ساتھ ہو رہا ہو اور آپ کا کھانا کوئی فاجر کھا رہا ہو. یہ زیادہ اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہو؟ مومن کے ساتھ. تو وہی ہے یقول لصاحبہ. قرآن حکیم جب آئے گا ایک تھکے ہوئے آدمی کی شکل میں، اپنے ساتھی سے پوچھے گا، وہ ساتھی جس سے اس کا تعلق زبان کا بھی تھا، تلاوت کا، زیادہ تلاوت ہوتی تھی، جس سے اس کا تعلق جسم کا بھی تھا، یعنی عمل پیرا ہوتا، اور پھر جس کا تعلق دل کا ہوگا. دل کا تعلق کیسے ہوتا ہے وہ سنیے. قرآن آتے ہی کہے گا ہل تعرفنی. دنیا میں تمہارے بہت دوست تھے نا، بہت دوستی یاری تھی. دوست بھی ایسا ہوتا ہے بڑے دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تو کہتا ہے مجھے پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ ہمارا بچپن تمہارے ساتھ گزرا ہے، ہم تو ایک ساتھ گھوما کرتے تھے، ہم ایک ساتھ جایا کرتے تھے، ہمارے اسکول کا ٹائم ایک ساتھ گزرا ہے، ہم تو گلی محلے میں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، فلاں جگہ بیٹھا کرتے تھے، فلاں جگہ جایا کرتے تھے. قرآن بھی آ کر کہے گا ہل تعرفنی، اے انسان بتا تو مجھے جانتا ہے. قرآن سے جب رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، زبان کا، جسم کا، دل کا، تینوں رشتہ مضبوط ہوگا. قرآن آئے گا کہے گا ہل تعرفنی، جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ آدمی کا جواب تو نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن حکیم خود کہے گا انا الذی، وہی بات جو ہمارا آپ روزانہ دیکھتے ہیں، انا الذی کنت اسہر لیلک واغمئ حواجرک، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو جگایا کرتا تھا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو جگایا کرتا تھا، اور میں وہی ہوں واغمئ حواجرک، جو دن میں تجھے پیاسا کر دیتا تھا. کیسے جگا دیتا تھا، کیسے پیاسا کر دیتا تھا؟ رات کو تلاوت ہوتی، رات کو تلاوت ہوتی، اور رات جاگ کر انسان تلاوت کرتا. رات کا ایک حصے میں وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا، قیام اللیل کا اہتمام کرتا، تراویح کی نماز پڑھتا، اور اللہ تعالیٰ میسر دیتا بقیہ دنوں میں تہجد پڑھتا، عمل کرتا. اور دن میں تھکا دینے کا معنی کیا ہے؟ دن میں تھکا دینے کا یا پیاسا رکھنے کا معنی یہ ہے، تلاوت کرتے کرتے زبان سوکھ جاتی تھی، تلاوت کرتے کرتے زبان اور گلے خشک ہو جاتے، یا پھر عمل کرتا دن میں، حلال کو حلال سمجھ کر اختیار کر لیتا، حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑ دیتا، جو عقیدہ بتایا گیا اسے اپنا لیتا، جس عقیدے سے روکا گیا رک جاتا. یہ سب تھکاوٹ کی نشانی ہے. انسان تھک جائے گا، پیاس لگ جائے گی. کہاں میں وہی دوست ہوں جو دنیا میں تجھے
تھکا دیا کرتا اور تجھے پیاسا کر دیا کرتا تھا۔ پھر کیا کہے گا؟ یہ قرآن دوست ہے ہمارا، یہ کہے گا وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِّن وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ۔ آج دیکھو قیامت ہے، اور آج ہر تجارت کرنے والا، ہر تاجر، کون سے تاجر ہیں ہم سب کون سے تاجر ہیں؟ آج کل تاجر، یہ دنیا کے تاجر، ایک تجارت ہماری آخرت کے لیے ہو رہی ہے، ایک تجارت ہمیں ہماری آخرت کے ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان، دو نعمت ایسی ہے مبغون فیہما کثیر من الناس، کہ جس دو نعمتوں کو پا کر بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، مغبون دھوکے میں ہے۔ مغبون اصل میں تجارت کی لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ یہ تجارت ہمارا پورا جسم تجارت کے لیے سرمایہ ہے، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پونجی ہے۔ ہم نے اپنی صحت کو اور اپنے خالی اوقات کو کہاں انویسٹ کیا ہے؟ مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے اور گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ الصحۃ والفراغ، ایک نعمت صحت کی ہے اور ایک نعمت خالی وقت کی ہے، فری ٹائم کی۔ آج انسانوں کے پاس فری ٹائم بھی ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں بھی۔ آج بہت سارے لوگوں کے پاس صحت اور تندرستی بھی ہے۔ یہ دونوں بہت بڑی سرمایہ، بہت بڑا پونجی ہے۔ اس کو انویسٹ کرو، اس کو لگاؤ تجارت میں۔ کون سی تجارت ہوگی؟ آخرت والی تجارت، جہاں پر لوٹ کر جو فائدہ اور ربح آنے والا ہے وہ بہت بڑا آنے والا ہے۔ تو یہ قرآن کہے گا وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ۔ آج دیکھو ہر تاجر جو دنیا میں تجارت کرتا تھا اپنی تجارت کے پیچھے چل رہا ہے، کہاں کچھ مل جائے، کچھ پروفٹ میرے ہاتھ آ جائے، کہاں کچھ مل جائے، جو کچھ میں نے سرمایہ کیا ہے کچھ تو حاصل ہو جائے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ سارا کا سارا ختم ہو گیا ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ آج ہمارے سامنے وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو تجارت کرتے ہیں، کسی کا تعلق دکان سے ہے، کسی کا تعلق زمین سے ہے، کسی کا تعلق کسی اور چیز سے ہے، تجارت ہوتی ہے۔ پوچھو اس تاجر کی احساسات سے، پوچھو اس بزنس مین کی تجارت احساسات سے، جب وہ پورا سرمایہ لگا دیتا ہے، اور سرمایہ لگانے کے بعد، کاروبار میں پیسہ لگانے کے بعد جب باری آتی ہے نفع لینے کی، کچھ ہاتھ نہیں آتا، ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ قرآن یہی کہے گا وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے لگا ہوا ہے، کہیں تو کچھ فائدہ دے دو، میں نے تو بہت انویسٹ کیا، بہت لگایا، سارا سرمایہ لگا کر آیا ہوں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ قرآن کہے گا یہ سب اس کے پیچھے بھاگ رہے، تو ادھر آ، وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ، آج میں تیرے لیے ہوں، مِّن وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، سارے تاجر اپنی تجارت کے پیچھے جا رہے ہیں، میں تجھے سب کے پیچھے لے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا تجارت ہے۔ قرآن حکیم کے ساتھ ہم تجارت کریں، قرآن حکیم کو بیچے نہیں، اس سے پیسہ نہیں کمائے، اس سے آخرت کا پیسہ کمائے، اس سے آخرت کی اجر و ثواب کرے۔ وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِن وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، سب تاجر اپنی اپنی تجارت کے پیچھے لگے، میں تیرے پیچھے لگاؤں، لے کے جا اپنا منافع۔ کیا منافع ہے بتاؤ؟ قرآن حکیم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مرحلہ وہ آئے گا کہ قرآن کو جس نے پہچانا، قرآن سے زبان کا تعلق جوڑا، قرآن سے جسم کا تعلق جوڑا، قرآن سے دل کا تعلق جوڑ لیا، میرے دوست آپ، میرے غمخوار آپ، میری رہنمائی کرنے والے آپ، میرے دکھ میں ساتھی آپ، میری خوشحالی میں ساتھی آپ ہیں، تو فرمایا جائے گا فَيُعْطَى الْمُلْكُ بِيَمِينِ، صاحب قرآن جو ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں ملک دے دیا جائے گا۔ ملک سمجھتے ہیں؟ ملکیت دے دی جائے گی، کچھ چیزیں تمہاری ہے یہ رکھ لو، یہ تمہاری ہو گئی رکھ لو، دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور پھر کیا کہا جائے گا وَالْخُلْدَ بِشِمَالِ، دنیا کی ایک خرابی یہ ہے، دنیا کی ایک کمی یہ ہے، یہاں جو چیز ملتی ہے ہمیشہ رہتی نہیں، جو چیز ملتی ہے ہمیشہ رہتی نہیں۔ بظاہر مالک کہلاتا ہے انسان، مالک والک کوئی نہیں ہوتا، بولنے کو مالک ہے۔ آج آپ کے پاس ہے، ہمیشہ خطرہ لگا ہے ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ ہر چیز کے بارے میں یہی ہے، ہمیشہ دھڑکا لگا ہے، کوئی آئے چھین کر لے کر چلا جائے، کوئی آئے برباد کر کے چلا جائے، اور کوئی نہ بھی لے کر جائے تو یاد رکھو یہ چیز تو ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کپڑا بوسیدہ ہو رہا ہے، ہر کھانا ہضم ہونے کے بعد گندگی بن جا رہا ہے، ہاں ہر چیز بوسیدہ ہو رہی ہے، سال 2 سال چیزیں نہیں چلتی، ہر انسان کو محنت کرنا پڑ رہا ہے۔ فَيُعْطَى الْمُلْكُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں ملکیت دے گی، یہ آپ کی ہے، کب تک ہے؟ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِ، صاحب قرآن کی بائیں ہاتھ میں خلد دے دیا جائے گا،
یہ خلد کیا ہے؟ کوئی چیز ہے؟ نہیں، یہ جو چیز آپ کو ملی ہے خلد ہمیشہ کے لیے ملی۔ اس فکر کو نکال دو۔ پانی پیتے تھے سڑ جاتا تھا، رکھ دیے، دودھ لاتے تھے رکھتے تھے سڑ جاتا تھا، شہد تھا اس میں خالص پن تھا یا نہیں تھا، یہ سارے اندیشے تھے۔ ہاں، چوری کے اندیشے، بربادی کے اندیشے، چلے جانے کے خطرے، دل کا دھڑکا، بے چینی، ڈپریشن، اینزائٹی، خوف، یہ سب لگا ہوا تھا، سب ختم کر دیا جائے گا۔ والخلد بیمینی، لے لو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب قرآن۔ صاحب قرآن سے قرآن کے دوستی کی وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آگے فرمایا اتنا نہیں، یہ دونوں نعمتیں ملنے کے بعد وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الوقار، ایسے قرآن کے دوست کے سر پر تاج الوقار رکھ دیا جائے گا۔ تاج الوقار سمجھتے ہیں؟ تاج کہتے ہیں وہ چیز جو بادشاہوں کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ تاج ہوتا ہے بادشاہوں کے لیے، اور تاج یہ معمولی چیزوں سے نہیں بنایا جاتا، تاج کی تیاری بڑے قیمتی جواہرات سے ہوتی ہے، قیمتی دھاتوں سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایسے انسان کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ دیکھیے دنیا میں آپ کو نعمتیں دی گئی، نعمتیں ملی، اگر نعمتیں ایسے دی جائیں گی کہ عزت نہ کرے، ایسے لے جا کے دے دے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے انسان کسی کو اگر کوئی چیز دے عزت کے ساتھ دے، وقار کے ساتھ دے۔ قرآن حکیم کی عظمت یہ ہے، اس سے دوستی کرنے والا نعمتیں بھی پائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں پائے گا، اور عزت بھی پائے گا، اور عزت تاج الوقار کی شکل میں ہوگی۔ اور دیکھیے کہتے ہیں وَيُكْسَى وَالِدَهُ حُلَّتَيْنِ لَا تَقُومُ لَهُمُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہتے ہیں ایسا صاحب قرآن جو قرآن کو حفظ کیا، قرآن کے ساتھ تعلق بنایا، قرآن پر عمل کیا، اس کے ساتھ رہنے والے بھی نامراد نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں ایسے آدمی کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، بلکہ قرآن خود کہے گا کہ اللہ اس کو نواز، اس نے میرے ساتھ جو تعلق دنیا میں قائم کیا تھا اس کو نواز دیا جائے گا۔ نوازنے کے بعد قرآن یہ کہے گا اس پر میں راضی نہیں ہوا ہوں، اس پر میں ابھی بھی راضی اور خوش نہیں ہوں، اس کو اور نواز۔ کیا کیا جائے؟ کیا نوازا جائے؟ اس کو تو دے دیا گیا جو کچھ دینا تھا، ہم نے الملک جیسی نعمت دی، الخلد بھی دے دیا، ہم نے تاج الوقار بھی پہنا دیا، اور کیا چاہیے؟ ماں باپ خوش ہو جائیے۔ وہ سرپرست جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی ٹھانی ہے، یا قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، عقیدہ سکھاتے ہیں، اللہ کا تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں اس کے والدین، کہا قرآن کہے گا اس کے والدین کو لایا جائے، ٹھیک ہے والدین کو لایا جائے گا، کہا اس کی بھی تقریم کی جائے، اسے بھی نوازا جائے۔ کیا نوازا جائے گا؟ کہا دونوں کو حلتین، دو لباس پہنائے جائیں گے۔ ایک لباس اوپر کا ہوتا ہے جو چادر ہم لوگ کہہ لیتے ہیں، ایک لباس نیچے کا ہوتا ہے جسے عام طور پر ازار کہا جاتا ہے۔ ازار اور ردا دونوں پہنائی جائے گی۔ کہتے ہیں یہ ازار اور ردا کیسی ہوگی؟ لا تقوم لهم الدنيا وما فيها، سنو اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، اس دنیا کی قیمتی چیزوں کو دیکھنے والوں، یہ دونوں لباس ایسے ہوں گے کہ پوری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کو ملا کر انسان قیمت لگا لے، یہ دو لباس مجھے مل جائے، لا تقوم لهم الدنيا وما فيها، کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی۔ کس وجہ سے؟ قرآن حکیم کی دوستی کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر وہی سوال والدین کا ہوگا، یا ربی انا لنا ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ ہم اتنے بلند تو نہیں تھے، ہم اتنے عظیم تو نہیں تھے، ہم اس لائق بھی نہیں تھے، ہم اس کا استحقاق اور حق بھی نہیں رکھتے تھے۔ فیقال، کہا جائے گا بتعلیم ولدکما القرآن، تم نے اپنے بچے کو تعلیم دی تھی، تعلیم نہیں دی، موقع فراہم کیا، ماحول عطا کیا، اور کچھ بھی نہیں کیا، آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا، نیت بھی آپ نے شاید نہ کی ہو، لیکن آپ کا بچہ تھا، اس نے تعلیم حاصل کر لی، اس نے قرآن سکھا دیا۔ سارے مفہوم ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، سارے مفہوم ہے۔ کچھ علماء نے کہا تعلیم دینے کی وجہ سے ملے گا، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، تعلیم دینے کی وجہ سے نہیں بلکہ موقع دینے کی وجہ سے مل جائے گا، خود نہیں سکھایا موقع دیا ان کو بھی ملے گا۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، دونوں نہیں کیا تو بھی نہیں، بلکہ صرف کیا ہوا، اس کے بچے نے خود سے حاصل کر لیا اور قرآن سیکھتا تھا اور سکھاتا تھا، بس یہی عظمت اس کو مل جائے، بس یہی اس کی اولاد ہونے کی وجہ سے مل جائے۔ ساری روایتوں کو جمع کرنے کے بعد اسی معنی کو زیادہ راجح قرار دیا گیا کہ
ماں باپ کو بس ایک نسبت ہے، خون کی نسبت، اور بچے نے خدا سے، ایسے بہت سارے ماں باپ ہیں جن کی نیت نہیں، جن کی وہ نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ جو اصول ہے وہ اس پر اترنا چاہیے. شریعت میں اجر اور فضیلت حاصل کرنے کے جو اصول ہے اس پر اترنا چاہیے. اصل اصول کیا ہے؟ مومن ہونا چاہیے، موحد ہونا چاہیے، متبع سنت ہونا چاہیے. یہ 3-4 اصول اگر ماں باپ کے اندر پائے گئے، شرطیں پوری ہو گئی، ساری فضیلت حاصل ہو جاتی. اور اس کے بغیر کوئی فضیلت حاصل ہونے والی نہیں. ایمان نہیں تو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہونے والی، اور توحید نہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہونے والی، اور سنت نہیں تو کوئی فضیلت حاصل ہونے والی نہیں. یہ اصول ہے، اس کو بولتے ہیں اصول الفضیلہ، فضیلت حاصل کرنے کے اصول ہیں. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم جہاں ماہ مبارک میں قرآن حکیم سے اگر جڑے ہیں، ہمارا تعلق زبان کا تو ہو گیا ہے، تلاوت لوگ کر رہے ہیں، اور ہمارا تعلق کہیں نہ کہیں جسم اور اعضاء و جوارح کا بھی ہے. ہم عمل بھی کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازوں سے ہمارا رشتہ جڑ گیا ہے، اور بہت سارے تعلقات قرآن کی روشنی میں ہمارے جڑ گئے ہیں. لیکن کیا ہمارا تعلق قرآن سے دل کا تعلق ہے کہ دل کا تعلق ہے کہ نہیں؟ ہمارے دل کو جھجوڑتا ہے کہ نہیں قرآن؟ ہمارے زخموں کو کریدتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا وہ مونس اور غمخار بنا ہے کہ نہیں بنا ہے؟ یہ اصل یہاں پر کہنے کا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم سے اپنا تعلق، قلبی تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے غموں کا مداوا بنا دے. اے اللہ اس قرآن حکیم کو ہمارے غموں کا علاج بنا دے. اے اللہ اس قرآن حکیم کو ہماری فکروں کو دور کرنے والا بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، ماہ مبارک یہ نیکیوں کی تلاش کا مہینہ ہے. یا باغی الخیر، پکار لگانے والا ہر رات ہر دن پکار لگا رہا ہے، اے نیکی کی تلاش کرنے والے آگے بڑھ. یا باغی الخیر اقبل. علماء کہتے ہیں قرآن حکیم ماہ مبارک سے اگر آپ کو تربیت لینا ہے، سب سے بڑی تربیت، سب سے بڑی فوائد اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنی نیتیں صحیح کر لیں، اپنی نیت صاف کر لیں. اور وہ کیا ہے؟ خیر کی نیت کرنا. بھلائی کی نیت ہمیشہ رکھیں، برائی کی نیت کبھی رکھیں نہیں. انوی بالخیر، ہمیشہ بھلائی کی نیت رکھے. لا تزال بالخیر، برابر خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے. جس طرح ہم نے ایک رمضان سے، رمضان کے چاند دیکھنے سے ہم نے خیر کی بھلائی کی نیت کر لی ہے، بس یہ نیت کو باقی رکھے، پورے سال نیت کریں. جب تک خیر کی نیت رہے گی، جب تک بھلائی میں رہیں گے. لہٰذا یا باغی الخیر کا جو تربیت ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے. اے بھلائی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ. رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم جو ہے برائی میں تھے تو رک گئے. یہ تو اپنی جگہ ہے ہی. پہلے جس بات کا ذکر ہے وہ یا باغی الخیر ہے، وہ یا باغی الشر بعد میں ہے. پکار لگانے والا جب پکار لگاتا ہے تو پہلے یہ نہیں کہتا اے گناہ کرنے والے اب رک جا، یہ پہلے نہیں کہتا.
پہلے کہتا ہے اے بھلائی کے ڈھونڈنے والے آ جا. یہ رمضان اصل میں آتا ہے بھلائی کے ڈھونڈنے والوں کے لیے. آؤ بہت بھلائی کی, اب بھلائی اصل بٹنے کا وقت آیا ہے, اب تقسیم کا وقت آیا ہے, اب اس کو کہتے ہیں نا کہ لوٹنے کا ٹائم آیا خیر اور بھلائی کو, ثواب کو, اجر کو, اللہ کی عظمتوں کو, اللہ کی طرف سے اترنے والی برکتوں. اس کے بعد کہا گیا برائی کرنے والے بہت برائی کی تلاش کر رہا ہے, رک جا, اس میں تو توبہ کر لے, اس میں تو نیکی پہ آ جا. یہ دونوں پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھیں, ہر دن سامنے رکھیں, ہر صبح, ہر شام, ہر رات یاد رکھیں. یہ باغی الخیر, بھلائی کی تلاش کرنے والوں کو بلایا جا رہا ہے, برائی کی تلاش کرنے والے کو بھی بلایا جا رہا ہے. لہذا ان دونوں پہلو کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی بھی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وقال فی موضع آخر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.